امیدوار تھے وہ دو حلقوں سے لڑ رہے تھے، ایک کوٹلی سٹی سے اور ایک چڑھوئی والی سیٹ سے۔ تو چڑھوئی والی سیٹ جو تھی وہ ہماری دیہی آبادیوں پر مشتمل تھی، دور دراز تھی۔ اس پر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ 30 پولنگ اسٹیشن کو یرغمال بنا لیا گیا، یہاں تک کہ جب الیکشن کا پولنگ کا ٹائم ختم ہوا تو اس کے بعد ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہماری جاوید بٹھانوی والی جو سیٹ تھی اس پر بھی اسی طرح کیا گیا۔ اس پر تو اتنی زیادتی تھی کہ سب سے پہلے تو وہاں ایک قتل کیا گیا، اس کی ایف آئی آر جاوید بٹھانوی پر کٹوائی گئی، اور پھر پولنگ سے ایک دن پہلے فائرنگ کی گئی، جس کی نشاندہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ الیکشن کمیشن کو بارہا کہا، لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہ ہوا۔ پولنگ والے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، مختار یونس کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہداء کی لسٹ میں ایک اور اضافہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رو رہی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہماری شہادتوں کی لسٹ بھی دیکھیں اور شہید کرنے والوں کی لسٹ بھی دیکھیں، تو کہیں آپ کے آباء و اجداد ہوں گے، کہیں پر آپ خود ہوں گے، کیونکہ ایک طرف حکومت میں آپ ہوتے ہیں، دوسری طرف شہادتوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں، اور آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ رو دھو رہے ہو، جبکہ ہم رو دھو نہیں رہے۔ ہم تاریخ کی درستگی کے لیے، تاریخ میں یہ چیزیں رقم ہو رہی ہیں، یہ بے رحم لکھاری لکھے گا ایک دن کہ کس دور میں کیا ہوا، اور مرنے والا کون تھا، مارنے والا کون تھا، اور ان کے صبر کو آپ رونا دھونا کہتے ہیں، ان کی پرامن سیاسی جدوجہد کو آپ رونا دھونا کہتے ہیں۔ میں چودھری اخلاق صاحب کا ذکر یہاں کروں گا، جن کی سیٹ پر بھی اسی طرح سے پولنگ اسٹیشنز یرغمال بنائے گئے، وہاں پر بھی، اور چودھری پرویز اشرف صاحب بڑے کلوز کمپٹیشن پہ تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی حربہ اختیار کیا گیا۔ کبھی آپ مرحلہ وار کروا کر سیکیورٹی کے نام پر مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں، کبھی آپ کسی چیز کا بہانہ بنا کر آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں۔ آپ نے پولنگ اسٹیشنز پر آگ لگی ووٹوں کو، ویڈیوز چلتی رہی سوشل میڈیا پہ، کسی جگہ پر پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ایک خوف و ہراس کا آپ نے ماحول جو ہے وہ وہاں پہ بنائے رکھا۔ وہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو تھا اس کا کردار سی سی ڈی والا تھا۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا تھا کس کو ہاف فرائی کر دو، کس کو فل فرائی کر دو، کس کے پولنگ ایجنٹس اٹھا لو، کس کے پولنگ سٹیشن یرغمال بنا لو۔ آپ نے 1 گھنٹہ زیادہ دیا، وہ آپ نے کشمیریوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ نہیں دیا، وہ آپ نے نون لیگی ٹھپے لگوانے کے لیے وہ 1 گھنٹہ بڑھایا۔ آپ نے وہ مثال قائم کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کرتا رہا وہاں۔ ہم بار بار چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سہولت کاری نہ کرو۔ آپ نے اس کی سہولت کاری کی ہے، آپ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، آپ اس دھاندلی کے موجب ہیں، آپ نے یہ دھاندلی کروانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم آپ کو کہتے رہے کہ بسیں جا رہی ہیں، وائلیشن ہو رہی ہے، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو ضابطہ اخلاق ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ جس وقت پورے سوشل میڈیا نے دھو ڈالا پکڑ کر آپ کی شفافیت کو،
اس وقت آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے اس پہ نوٹس لیا اور نوٹس دیا, نوٹس ملیا تے ککھ بھی نہ ہلیا. کیا اس نوٹس کا فائدہ ہے اگر آپ ایک ڈویژن میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے؟ آپ نے جس چیز پہ اسے مرحلہ وار کیا آپ نے وہاں بھی سیکیورٹی نہیں دے سکی, تو کیسے ہم مان لیں کہ پنجاب جیسا صوبہ ہے وہاں پہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس پہ آپ اس کی شفافیت برقرار رکھ سکو گے؟ نہیں رکھ سکتے آپ. میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جس پہ کل ہماری سی ایم صاحبہ نے بڑا کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کس بات پہ دکھائے وہاں پہ جا کے نیریٹو بلڈ کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ جس پہ آج آپ کے والد خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے, جس کشمیر میں جا کے آج مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, اس کو پارلیمانی سیاست کا حق پاکستان پیپلز پارٹی نے 74 میں دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 74 میں کشمیر کو پارلیمانی سیاست کا حق دیا تھا. آج بے شک آج بھی امور کشمیر کا وزیر وہاں پر بھاری ہے. اسی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج کہتے ہیں کہ میں حق حاکمیت کی بات کرتا ہوں, میں حق ملکیت کی بات کرتا ہوں, میں حق روزگار کی بات کرتا ہوں, کیونکہ جب تک ان کو آپ حق حاکمیت نہیں دیں گے, ان کے سر سے آپ امور کشمیر کی وزارت نہیں ہٹائیں گے, اس وقت تک ان کی خود مختاری کو آپ یقینی نہیں بنا سکتے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. ہاں ہماری 6 مہینے کی حکومت تھی. ان کے 37 میں سے 35 مطالبات جو ریاستی حکومت مان سکتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کے 35 مطالبات مانے. 2 مطالبات تھے جس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو تھی, 2 مطالبات میں وہ مطالبات, یا جس میں پارلیمان کے لیجسلیشن درکار تھی, امینڈمنٹس تھی کانسٹیٹیوشن میں, وہ نہ ہو پائیں. اس کے لیے بھی ہماری مذاکراتی ٹیم راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں اور کائرہ صاحب کی قیادت میں, انہوں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے بھیک مانگی کہ یار آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہو, ہمیں 2 ہفتے کا دو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہم جائیں گے, سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, یہ معاملات پارلیمان سے حل ہونے والے ہیں اور ہم آپ سے 2 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں, ہم کر دیں گے. نہ ہو پائے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کے دروازے بند کر دیں, آپ ٹروتھ ریکنسیلیشن کے کمیشن کے مطالبے کو رد کر دیں. اگر ریاست سرنڈر کرتی ہے تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. ریاست کی ماں کی ہار نہیں ہوتی اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کرنا. اگر وہاں پہ آپ کی جانب سے اگر وہاں پر تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا آپ کو اور آپ آ جاتے تو شاید یہ مسائل حل ہو جاتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی. ہمیں کہتے تھے دکھانے کو کچھ نہیں ہے, تو بھائی وہاں تو سارا آزاد کشمیر جو ہے وہ سندھ کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کرواتا ہے. آپ نے تو پنجاب جو ان کا ہمسایہ ہے, پنجاب نے تو ہیلتھ آؤٹ سورس کر دی ہے. آپ کے تو اب کوئی سرکاری ہسپتال ہی نہیں رہ گئے, آپ کے تو سارے ہاسپٹلز پرائیویٹائز ہو گئے ہیں, آؤٹ سورس ہو گئے ہیں, ٹھیکے پر دے دیے گئے ہیں. آپ کے ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی. یہ پی آئی سی کا پرسوں کا واقعہ ہے, وہاں پہ دھکے مار کے نکالا گیا اس شہری کو, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, اس کی ویڈیو باقاعدہ ہے, اس کو پی آئی سی سے دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے. آپ کے پاس تو 6 مہینے تک آپ کے ہسپتالوں میں ٹائم نہیں ملتا. آپ کوئی غریب آدمی اگر آپ کے ہاسپٹل میں چلا جائے, ایک کی پوڑی ہے جی میں جیل ملتی سی, اندر ہر بیماری دی دوائی ہے,
ایسپرین بھی ہے, ڈسپرین بھی ہے, پیراسیٹامول بھی ہے, جڑی مرضی بیماری نو فیٹ آوے وہ گولی لگ جاندی. آپ نے تو اجاڑ کے رکھ دیا اپنے ہیلتھ سسٹم کو. سکول آپ نے آؤٹ سورس کر دیے, پرائیویٹائز کر دی تعلیم جو سب کا حق ہے. مجھے بتائیں کہ آج آپ کا کسی وزیر کا بچہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں کسی سکول میں جا سکتا ہے؟ آپ دانش سکول وہ تو ایک بیوروکریٹ پیدا کرنے والی آپ ایک اور انڈسٹری لگا رہے ہیں. ایک ایچیسن کم تھا طبقاتی نظام تعلیم کے لیے, آپ دانش سکول سسٹم کی طرز پر بنا کر اور آپ ایک اور بیوروکریٹس پیدا کرنے والی انڈسٹری لگا رہے ہیں. کون پڑھے گا وہاں پہ عام بچہ؟ آپ کے ڈی پی ایس سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا سفارش کے بغیر, آپ کے ایچیسن میں داخلہ نہیں ملتا. اگر مل جائے تو کسی غریب کا بچہ وہاں پڑھ سکتا ہے. ہاں, جب تعلیم نیشنلائز تھی, میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں, جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, یہ سارے انہی مشنریز کے اداروں سے یا انہی ٹاٹوں والے سکولوں سے پڑھ کر آئے. آج آپ مجھے کوئی دانشور پیدا کر کے تو دکھائیں, آج کوئی انٹلیکچوئل مجھے دکھائیں تو صحیح. لاہور کی سڑکوں پر وہ ایک دور تھا جب آپ کو دانشور بھی نظر آتے تھے, لکھاری بھی نظر آتا تھا. آپ نے تو لوگوں سے وہ کتب بینی کا حق ہی چھین لیا ہے. آج کل کی بات ہے, یہ بڑی گڈ گورننس اور یہ بیوٹیفیکیشن اور پنجاب کی محرومیاں جو دور ہو گئی, اور کبھی کشمور کو کشمیر کے ساتھ ملانا, کبھی یہ ثابت کرنا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں میرپور خاص والے, اور کسی کو ایک درجے کا شہری قرار دینا, یہ طبقاتی نظام سیاست یہ آپ کی میراث ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم جیسے عام کارکن, ہم جیسا ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی جو ایک بالکل معمولی سی جگہ سے اٹھ کے آپ کی پارلیمنٹ میں پہنچا, یہ پیپلز پارٹی کا کمال ہے. آپ مجھے دکھائیں نا آپ کی صفوں میں کوئی بھی ایک ایسا آدمی ہو جو عام آدمی ہو اور آپ نے اسے پارلیمان میں پہنچا دیا ہو. کل کی بات ہے, میں کل گیا ہوں لاہور کے اندر, یہ شاہ درہ لاہور کا حصہ ہے, لاہور کے اندر شاہ درہ سے لے کے میں مرید کے تک گیا ہوں, اور نارنگ سے لے کے شیخو پورہ تک گیا ہوں. ہزاروں ایکڑ اراضی, کھڑی فصلیں جو ہیں وہ 10-10 فیٹ پانی میں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی آبادیاں, سینکڑوں آبادیاں, رچنا ٹاؤن, رانا ٹاؤن, پٹھان کالونی, عبد المالک, کالا شاہ کاکو, مراد پور, جام کے چیمے, یہ 10-10 فٹ 8-8 فٹ پانی ہے ادھر ان آبادیوں کے اندر. ہم آپ کی ریسکیو کی بوٹس میں وہاں پہنچے ہیں, خشکی کا جی ٹی روڈ سے ان آبادیوں میں رابطہ ہی نہیں ہے. 3 بچے ڈوب کر مر گئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں سب اچھا کی رپورٹ, سب اچھا کی رپورٹ. یہ قلعہ ستار شاہ یہ شیخو پورہ کے بالکل ساتھ گاؤں ہے. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی اڑ گئی ہے, اور یہ ایک بھیڑ نالے کا بند ٹوٹنے سے ہوئی ہے. یہ کوئی فلڈ نہیں آیا, کوئی انڈیا نے پانی نہیں چھوڑ دیا, یہ آپ نے اس کی بھل صفائی نہیں کی. وقت پر وہاں پہ صفائی ہو جاتی, یہ نہ ٹوٹتا. آپ نے ایک بند ٹوٹنے سے, نالے کا بند ٹوٹنے سے آپ نے پورا آدھا پنجاب جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا ہے. لیاقت پور کے اندر بند ٹوٹا ہے, وہاں پر پانی ہے, رحیم یار خان کے اندر. آپ باقی اضلاع دیکھ لیں, ابھی معمولی بارشیں ہوئی ہیں, معمولی بارشیں. جس لاہور کو روز ماڈل بنا کر سوتے ہیں کہ جی لاہور ماڈل ہے, لاہور ماڈل ہے, چند گھنٹوں کی بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں, لاہور کے انڈر پاسز جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہے تھے, تالاب بنے ہوئے تھے ہر جگہ کے اوپر. آپ کی وہ بیوٹیفیکیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر وہ جا کے سکینڈل تو دیکھیں. آپ کا ایم پی اے امجد کہہ رہا ہے کھڑا ہو کے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ وہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, بغیر ٹینڈرنگ کے وہاں پر ٹھیکے دیے گئے ہیں. آپ نے وہاں ٹیم بھی بھیجی ہے, کیا کیا ہے اس ٹیم نے, کیا کیا ہے اس ٹیم نے؟ آپ کے ستھرا پنجاب پر فیصل آباد کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کا سکینڈل آیا, آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ کس چیز پر آپ اتراتے ہیں؟
کس چیز پر آپ کہتے ہیں کہ یہ باقی صوبوں سے یہ بہتر ہے؟ ہمارا لاہور ہے، سب کا لاہور ہے. ہمیں خوشی ہوتی اگر یہاں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا منصوبہ شروع ہوتا جس سے عام آدمی کی فلاح بھی ہوتی اور ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی راہ بھی نکلتی. لیکن آپ نے اتنا پیسہ لگا کر بھی اس کو بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. آپ چلیں، آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے آپ سندھ پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہاں کی، آپ سندھ پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کس گورننس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ML1 ختم کیا، وہ اتنا بڑا ریلوے کا منصوبہ آپ نے ختم کیا، اور اس کے بدلے سی پیک میں آپ نے اوری ٹرین بنا دی. آپ نے بنجی کا منصوبہ ختم کیا جو 7100 میگا واٹ تھا، ہائیڈرو پاور تھا، جو سستی ترین بجلی تھی، جو ہمیں 1 روپے میں کاسٹ ہونی تھی، جو 4 سال میں منصوبہ مکمل ہونا تھا. آپ نے وہ چھوڑ دیا. آپ نے ساہیوال کی زرخیز زمین کے اوپر کول پاور پلانٹ لگا دیا جس میں امپورٹڈ کوئلہ استعمال ہوتا ہے، لوکل کوئلہ بھی نہیں استعمال ہوتا. آپ نے ہمیں مہنگی ترین بجلی سے نوازا. آپ کی وجہ سے آج ہم کیپیسٹی چارجز بھر رہے ہیں. آپ کے کیے ہوئے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج پوری قوم کیپیسٹی چارجز بھر رہی ہے. ذرا ان خاندانوں کا نام تو لیں جن خاندانوں کو بغیر بجلی بنائے پیسے ملتے ہیں سالانہ. ان خاندانوں کا نام تو لیں، ذرا پتہ تو چلے ان پردہ نشینوں کا نام کیا ہے. سارے آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں، کسی میں آپ حصہ دار ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ کا ہے، آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. قوم پر روزانہ کی بنیاد پر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں قیمتیں بڑھا کر عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی کچھ کہے تو پھر آپ کی طرف سے گالیاں سننی پڑتی ہیں، آپ کی طرف سے جو نشتر مارے جاتے ہیں، جس طرح سے حقارت سے نام لیے جاتے ہیں، یہ پھر آپ کی طرف سے یہ شروع ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے. ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ کے فیصلے اگر غلط ہوں تو غلط کرو اور ہم اس پہ تنقید کریں. آپ غلط کرتے ہیں تو اس پہ تنقید ہوتی ہے نا. ہم نے تو کبھی بھی آپ کی تضحیک نہیں کی، آپ سے ذاتی کوئی گرج نہیں ہے. ایشوز کی بات ہے، ایشوز کی حد تک آپ آئیں، ڈسکس کریں گے. ذاتی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں. اب اگر ہم بات کریں کاشتکار کی، آپ کو بڑی چبھتی ہے. میرا باپ دادا کاشتکار تھا، میں کاشتکار کی اولاد ہوں. جب میری کمیونٹی کو ذبح کیا جائے گا تو میں کاشتکار کی بات کروں گا نا. اب افسوس ہے کہ آپ کاشتکاری کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کاشتکار کی پرابلمز کو سمجھتے نہیں ہیں. جب ہماری 3-4 فصلیں ہماری برباد ہوئی ہیں، 4 فصلیں، آپ اندازہ کر لیں کہ جس کمیونٹی کو 4 فصلوں میں گھاٹا پڑ رہا ہے وہ آج بھی عزت کے ساتھ پھر رہا ہے اور آج بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا. یہاں سرمایہ دار کو تو ایک چیز میں منافع میں کمی ہو جائے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو جاتی ہے، پہیہ جام ہو جاتی ہے. ہر طرح کی ان کے تو فورمز بھی بہت زیادہ ہیں. کسی کے پاس کوئی اپنا کیڑا فورم ہے پیسے والوں کا، FPCCI ہے، ہاں جی، LCCI ہے، کافی سارے. ہمارے پاس کیا ہے یار؟ ہمارے پاس تو ہماری تو بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. کل جب ہماری گندم نہیں خریدی گئی، آپ نے ہماری گندم نہیں خریدی، ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے. اگر آپ ہماری گندم خریدتے آج یہ 10 لاکھ میٹرک ٹن آپ کو گندم امپورٹ نہ کرنی پڑتی. 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم آج آپ امپورٹ کر رہے ہو، یہ کوئی 1.25 خرب روپیہ بنتا ہے. اور ڈالر میں 1.25 خرب روپیہ، اور ملک سے ڈالر بھی باہر جائے گا. اگر یہی آدھے پیسے آپ اپنے اس کاشتکار کو دیتے، آپ گندم میں خود کفیل ہوتے، گندم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. اور یہ 2008 سے 13 میں جناب آصف علی زرداری نے یہ انسینٹیو اپنے کاشتکار کو دیا
گندم میں ہم خود کفیل ہوئے, ہم نے ایکسپورٹ کی گندم, ہم نے گنے کے کاشتکار کو سپورٹ پرائز دی, ہم چینی میں خود کفیل ہوئے, ہم نے چینی ایکسپورٹ کی. آپ بھی اگر دے دیتے تو ہمارا کاشتکار نہ مرتا. ہمارے آلو پٹ گئے, آلو کا کاشتکار, آلو کا آڑتی, آلو کا بیوپاری, سارے اپنی موت بیچارے آپ مر گئے, چیختے رہے, لیکن آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کہتے تھے او جی افغانستان بھی بند ہے, ایران بھی بند ہے, ایسی کی کریے. بھائی آپ جو ہمارے سے جگہ لیتے ہیں, جو ٹیکس لیتے ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا لیتے ہیں. آپ کی ذمہ داری تھی سینٹرل ایشین سٹیٹس میں لے جاتے, مڈل ایسٹ میں آپ راستے کھولتے, ہماری تجارت آپ نے کروانی تھی. آپ نے اس پہ تو کوئی ہوم ورک نہیں کیا. آپ ہمیں ایک بابو کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ جو عقل کل ہے, جو میتھمیٹکس بھی جانتا ہے, جو پولیٹیکل سائنس بھی جانتا ہے, جو ہیلتھ بھی جانتا ہے, جو ایجوکیشن بھی جانتا ہے, اس بابو کو حوالے ہمیں کر دیا. اور آج اس سے ہمارا حل بھی تو پوچھو نا, کہ اپنے کاشتکار کو مار کے اب بیرون ملک کاشتکاروں کو یا دلالوں کو فائدہ دو گے؟ کوئی پالیسی ہے ان بیچاری مظلوم قوم کے لیے بھی؟ یہ چیزیں تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ذاتیات کی سیاست نہیں کرتی. ہم ایشوز کی پولیٹکس کرتے ہیں, ایشوز پہ بات کرتے ہیں. انا ونڈے ریوڑیاں پھر گھر دیاں نو. میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بی بی کے ساتھ COD سائن کیا. ان کی ذات پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی اگر کوئی قدر کم کرتا ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کا اندھا ہے. اور وہ کون ہے؟ ان کی اپنی جماعت ہے. آج آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو لاہور ہیریٹیج اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے, ریوائیول اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے. یار 3 دفعہ کا وزیر اعظم, وہ آپ سے مانگ رہا ہے کشمیر کی وزارت عظمیٰ, آپ اسے ہیریٹیج کا, ریوائیول لاہور کا چیئرمین بنا رہے ہیں. قدر آپ کم کر رہے ہیں یا قدر ہم کم کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. ان سے بات آگے گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہونا ہے. ان کی حد تک رہتے, بے شک ہمارے دشمن تھے, ان کے دور میں ہماری کردار کشی بہت زیادہ ہوئی, لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا, وہ اس بات سے باز آ گئے تھے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے, نوک جھونک کی حد تک ہونی چاہیے. یہ گولیوں کی سیاست تو آپ نے شروع کی ہے. اگر ہم نے آپ کا اتحادی رہ کر سینوں پر گولیاں ہی کھا کر یہ سیٹیں جیتنی اور ہارنی ہیں, تو پھر اس اتحاد کو میں چلتا نہیں دیکھ رہا. بہت شکریہ. اگر کوئی کویشچن ہے تو ایک سیکنڈ, سوری. دوسرا ہو دینا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنرل سیکرٹری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب پہ ختم کی, انتہائی قابل عزت احترام. ان سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا تھا, یہ تو دکھتا ہی ہے, میں 5-6 لائے ہوئی. چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے, صرف اس کی پاسداری کر لیں. جو اس کی ٹرو لیٹر اور اسپرٹ تھی, جو اس کی روح تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جو بی بی شہید نے کی تھی, وہ لفظوں میں تو احترام پہ چلے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ قانون انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے. دوسرا پنجاب کی میں تو بات کروں گا. پنجاب کے حوالے سے کاشتکار مر گیا, میاں حسن مرتضیٰ صاحب نے سمجھا دیا, سارے کاشتکاروں کو پتا. ہم کاشتکار بیٹھے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ مسکرا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا توکل اللہ کریم پر ہے. بارڈر کھولنے تھے, ریاست نے بارڈر کھولنے تھے. آپ نے پوری دنیا میں جا کے آپ اپنا سکہ اور آپ اپنی قابلیت کی نشاندہی فرما رہے ہیں, ایران امریکہ وار میں, باقی معاملات میں. اور آپ یقین کیجئے کہ آج آپ کے پاسپورٹ جو 100ویں نمبر پہ تھا وہ 101 نمبر پر آ گیا. اس کی وجہ آپ کے باہر کی پلوانی سے نہیں ہے, آپ کے اندرونی دار اندازی سے ہے, اور اس معاملات سے ہے جہاں پہ آ کے تو ریاست معذرت کے ساتھ
کوئی خوبصورت کردار نہیں ادا کر رہی. پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب آن دی ڈائریکشن آف راجہ پرویز اشرف صاحب, ایک 2008 کی اسمبلی میں ہم نے ایک قانون پاس کیا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن. اس کے تحت جتنے پروجیکٹس گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے اناؤنس کیے ہیں, میں ایگزیکیوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اناؤنسمنٹ کی تو 500 پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, اور شاید 5 ایگزیکیوٹ ہوئے ہوں گے, اور وہ بھی پیرالائزڈ ایگزیکیوشن ہوگی. ان پہ آ کے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم اسمبلی میں بھی یہ درخواست دیں گے کہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن دی جائے, پروجیکٹ کا سٹارٹ, پروجیکٹ کا بجٹ, پروجیکٹ کی وائبلٹیز, پروجیکٹ کی ایگزیکیوشنز, اور آج کے دن تک اس کے ثمرات عوام تک. اور اس کے بعد ہم تمام اداروں کو, اور بالخصوص پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو پنجاب ہے, ان سے بھی ہم پورا ریکارڈ اور اسٹیٹسٹکس مانگیں گے. اور ہم اگلی آپ کو میٹنگ میں, پریس کانفرنس میں آپ کو اس کا رزلٹ کے ساتھ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. مجھے توقع ہے کہ یہ وہ ساری انفارمیشن دیں گے جو کہ میرا حق اسمبلی سے پاس ہوا ہوا حق ہے, اور یہ حق صرف میرا نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں, یہ ہر شہری, ہر عوام کا حق ہے. اور اگر یہ دینے میں سے لیت و لال کریں گے تو ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, لیکن ہم آپ کے سامنے سٹیٹس کے ساتھ ان کا سارا کچا چھٹا پورا بیان کریں گے, اور بہت جلدی کریں گے. بہت شکریہ. اچھا شاہ جی, عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک سکے کے 2 رخ ہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جب بھی لڑیں گے دکھاوے کے لیے لڑیں گے. آپ کشمیر الیکشن پہ لڑ رہے ہیں, پنجاب اور سندھ کے ایشوز پہ لڑ رہے ہیں. آپ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, آپ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی چمک دمک ہے. آپ کا درد اور غم ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے درد کا خود علاج کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم اقتدار سے اٹھ کے آ جائیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہمیں ان حالات میں یہ اتحاد چلتا نظر نہیں آ رہا. میں نے تو اس سے پہلے آپ کے سوال سے بھی پہلے یہ بات کہی ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ اتحاد سے نکل جائیں. دیکھیں, عمران خان صاحب کی سیاست انتشار کی سیاست ہے, وہ ٹکراؤ کی, جھگڑے کی سیاست چاہتے ہیں. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ہم نے کئی چیزوں میں اعتراضات کیے, ہم نے اعتراضات دور بھی کروائے, کسی جگہ مانی جاتی ہے, کسی جگہ نہیں مانی جاتی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل تلافی ہوتی ہیں. جب آپ ایک ریڈ لائن کراس کرو, جب آپ کارکنوں پہ گولیاں چلاؤ, جب آپ مینڈیٹ چھینو, جب آپ استحصال کرو, تو اس وقت اب دیکھیں بات ہوتی ہے ایک جھوٹ کی سیاست ہے. آپ ہماری پوچھتے ہیں, ہم نے تو آپ کے پنجاب کے اندر رحیم یار خان میں, گجر خان میں, سرگودا کے اندر ہم نے SIUT ہاسپٹلز دیے ہیں سندھ نے, اور اب ہم سیکنڈ فیز میں باقی اضلاع میں بھی جا رہے ہیں جس میں چنیوٹ بھی ہے. تو یہ تو ہے نا چیزیں, آپ مینجمنٹ بہتر کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ پاپولر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہشات کے مطابق اب جس طرف چل پڑی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم زیادہ دیر ادھر ٹھہر پائیں گے. ویٹ اینڈ سی, تھوڑا سا انتظار کر لیں, آپ کو بہتر خبریں ملیں گی. جو کشمیر الیکشن کا فرسٹ فیز ہے, اس میں جس طرح سے ووٹ آپ کے ووٹر کو رواج کے ساتھ بتایا گیا اور آپ کی کینڈیڈیٹ کو لگایا گیا, تو سیکنڈ فیز میں کیسے آپ کا ووٹر باہر نکلے گا جب اسے پتہ ہے کہ میرے ووٹ کا جو ہے وہ تقدس ہی نہیں رہنا, اس کی حفاظت ہی نہیں رہنی, تو آپ کیسے سیکنڈ فیز میں؟ دیکھیں, تقدس کی حد تک بات رہتی نا تو ووٹر ہمارا نکل آتا. اب تو بات اس سے آگے چلی گئی ہے, اب تو زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اب تو الیکشن کمیشن وہاں بندوق لے کے پھر رہا ہے, CCD کا کردار ادا کر رہا ہے. اب تو الیکشن کمیشن کسی کو ہاف فرائی, کسی کو فل فرائی کے حکم دے رہا ہے. دیکھیں, اب تو کام اس سے آگے چلا گیا ہے. اگر یہی روش رہی تو پھر وہی کروائیں گے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی تو جتنا ہے کر سکتی ہے, نہتی سیاسی جماعت ہے, نہتا سیاسی کارکن ہے, کس حد تک وہ گولیوں کا سامنا کر سکتا ہے. اور ڈٹائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہاں پہ ایک وزیر, سینئر منسٹر پنجاب, وہ کیا کہہ رہی ہیں آن دا فلور آف دا اسمبلی کہ جہاز کی بات ہے کہ ہاں خریدا ہے, اور اب یہاں پہ بھی کشمیر والے الیکشن پہ بھی وہ اسی لیول پہ جا کے کہ ہاں کیتا ہے.
बस ये आलम हो चुका हुआ है कि जिसमें ना कोई खातून भी हैं और वैसे भी पीपल्स पार्टी का एक करेक्टर नहीं है, लेकिन इस लेवल पे डिटाई के साथ रियासत पे वजन बढ़ता जा रहा है इनकी इन हरकत का। रियासत की बात हुई थी तो रियासत के हवाले से कल एक बयान भी सामने आया राहुल भुट्टो साहब का कि रियासत को ये फैसला करना होगा कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग अहम है। तो ये वही रवश नहीं जो जनरल फैज की थी कि तरीके इंसाफ अहम हो गई थी रियासत के ऊपर, तो अब वही रवश पे नून लीग को भी ऊपर लाया जा रहा है। नहीं, देखें, मुख्तलिफ अदवार में रियासत का मुख्तलिफ रूप रहे हैं। रात बिलावल साहब ने उसकी बड़ी वजाहत भी की है। इस वक्त तो रियासत इलेक्शन कमीशन ही बना हुआ है, उसके आगे पीछे कोई रियासत नहीं है, वो जो करे वो कर सकता है। और हसन भाई कल साद रफीक साहब इस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं और बड़ा अपनी हुकूमत से नाराज हुए हैं। उन्होंने एक तो कहा कि ये निज़ाम अब गलत चढ़ चुका है और जंतर मंतर होने वाला है और वो खूनी जंतर मंतर भी हो सकता है। बड़े सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी हैं, अल्लाह खैर करे। उन्होंने पिछले दिनों भुट्टो साहब के हवाले से भी बात की। मैं तो समझता हूँ कि बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, एक तालिब इल्म तंजीम से निकले थे और बड़े ग्रूम्ड थे, लेकिन उन्होंने भी साबित किया है कि मैं भी वही माइंड सैट हाँ, मैं भी वही ज़िया उल हक की सोच रखने वाला एक पटवारी हाँ। उन्होंने उनका कीता ठीक है। ये खूनी इनकलाब अल्लाह ताला ना ही लाए, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। हम एटमी ताकत हैं और यहाँ पर इस किस्म का जो इनकलाब है वो कोई मजाक नहीं होना, फिर किसी ने भी महफूज नहीं रहना। वो किसी वो दाएं बाजू का हो या बाएं बाजू का हो, उत्थे फिर खूनी इनकलाब नस्लां रंग कौम ये नहीं वेखदा। अच्छा सर, बताइएगा मियां नवाज शरीफ की आपने काफ़ी तारीफें की हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने पे इख्तलाफ किया। नहीं, हमें इख्तलाफ नहीं है जी। आइन में अमेंडमेंट हमने तो बात की तो वो हमसे झगड़ पड़े। आइन में तरमीम की ज़रूरत है, वो करें और जम लड़ें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ये बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने बनाना है। उन्होंने तो अपना इलेक्टोरल कॉलेज भी बता दिया, हमें तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। उनके अपने खानदान में बेटे में नहीं है डिप्टी कमिश्नर तू उत्ते दी अगे पोस्ट है जेडी नहीं डिप्टी अगे ने। एक बारी पुलिस भी तो भर्ती होए सन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।